یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے انشاءاللہ, اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا, اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے, اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے سچ بھی بولنا ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے, کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو, جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں, وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے, عادت ہے, عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ, کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے, کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے, مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا پروویژن دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ, کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں, اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ, لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ, اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ, اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے, سامان تیار کر لیا, اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا, اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بائی ہم ان ہوز ہینڈ مائی لائف از, اٹ از بیٹر فار اینی ون آف یو ٹو ٹیک اے روپ, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی ناپسند کیا گیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو, اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ ووڈ کو کاٹو, اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو اس کو, محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ. تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ, پریکٹیکل طریقہ, دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا, کیا کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن. یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے, کارپینٹری کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا.
اور یہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained تھرو دی ہارڈ لیبر آف ہز ہینڈس. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو, خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor, manual work. سبحان اللہ, حضرت داؤد کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل, یونیکنیس آف توکل. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی, سچی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے. یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی. آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں, شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا, لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا. ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے. جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے, لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی. تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں, میڈیسن آپ نے لے لی, مینز اختیار کر لیا, لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا, میں نے مینز اختیار کیے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے, توکل میں بھی, کہ نہیں ساری امید اللہ سے. اوکے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا, لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کے دل میں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو, یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مشکل کام, بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے. نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ پیس, کامنس اینڈ ٹرینکویلٹی. تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنا. دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو دعا ہم نہیں کرتے. بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, دعا بھی نہیں کرتے. تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے اٹھا کے زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں. یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے, میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو کریں اللہ سے, یہ دعا کریں انشاءاللہ, لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا. پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہم.